پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، ایئر وائی نیوز کو ایک خصوصی انٹرویو میں افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ ملا مجاہد نے اپنی آگے کا جو روڈ میپ ہے، جو پلانز ہیں وہ شیئر کیے ہیں۔ وہ کیا ہیں پروگرام میں اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اختر گلفام جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہے افغانستان میں، ان سے کیا بات چیت ہوئی۔ ساتھ ساتھ ناظرین، حکومتی کارکردگی 3 سال میں کس طرح کی رہی، اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان کل قوم کے سامنے اپنی 3 سالہ کارکردگی رکھیں گے۔ اسی حوالے سے ہم بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عوام سے کیا وعدے کیے گئے اور 3 سال میں ان میں سے کتنے وعدے باقاعدہ طور پہ پورے کیے گئے۔ چند ایک اس میں سے لیں گے، لسٹ اگر بنائی جائے تو تقریباً 125-130 وعدوں کی بنتی ہے۔ ہم صرف 4-5 کے حوالے سے بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ناظرین سو موٹو اختیارات کے حوالے سے ایک انتہائی اہم کیس، اس کی سماعت جاری ہے۔ اس میں آج کیا کچھ ہوا، رجسٹرار سپریم کورٹ کا کیا کردار ہوتا ہے، آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو نوٹ ہے اس میں کیا چیز منشن ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور آج کی جو ناظرین بڑی خبر ہے، پروگرام کا آغاز اس سے کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے چیئرمین ایف بی آر اور ایس اے پی ایم ڈاکٹر وقار مسعود کو ہٹا دیا۔ اب ان کو ہٹانے کی وجہ کیا بنی اور نیا چیئرمین ایف بی آر اشفاق احمد صاحب کو بنایا، اس کی کیا وجہ بنی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ سے خبر بتا دوں، اس حوالے سے جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ ایف بی آر کا ڈیٹا باقاعدہ طور پہ ہیک ہوا، ایف بی آر کا ڈیٹا لیک ہوا اور ایف بی آر کا ڈیٹا ان دونوں کو عہدوں سے ہٹانے کی انتہائی اہم وجہ بنی۔ سابق چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد اور سابق معاون خصوصی ڈاکٹر وقار مسعود کو سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ایف بی آر کے ڈیٹا کو ہیک کرنے کی کوشش کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ سابق چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد کو تلقین کی گئی کہ اپنے ڈیٹے کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ سابق چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد نے معاملہ ڈاکٹر وقار مسعود کو بتایا، مگر دونوں نے اس پر کوئی قدم نہ اٹھایا۔ بار بار تلقین کے باوجود سابق چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد نے ایف بی آر کو ڈیٹا کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے سابق ایف بی آر چیئرمین عاصم احمد کو یہ بھی بتایا گیا کہ ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش 14 اگست سے پہلے کی جائے گی اور ایک دشمن ملک کی طرف سے کی جائے گی۔ سابق ایف بی آر چیئرمین عاصم احمد اس سے پہلے ایف بی آر میں ہی ممبر آئی ٹی کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ حکومتی ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئی ٹی کے شعبے میں کام کرنے کے باوجود سابق چیئرمین نے ڈیٹا کو محفوظ بنانے کی طرف کوئی قدم نہ اٹھایا۔ چینی کے معاملے میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لاگو کرنے پر بھی سابق چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد نے سستی دکھائی۔ حکومتی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جان بوجھ کر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لاگو کرنے میں تاخیری حربے استعمال کیے گئے۔ ساتھ ساتھ سیکیورٹی اداروں نے آخری حل کے طور پر سابق چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ سیکیورٹی بہتر نہیں کر سکتے تو اپنا ڈیٹا بیس آف لائن کر دیں۔ اور یہ 14 اگست کے سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ایک دشمن ملک کی طرف سے یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی جائے گی، اپنے اقدامات لے لیں، اپنا ڈیٹا 2-3 دن کے لیے انتہائی محفوظ سیکیور کر لیں، لیکن کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں کیے گئے اور یہی وجہ ہمیں بتائی گئی۔ اس حوالے سے ناظرین، ایف بی آر کو ہم نے باقاعدہ طور پہ ہمارے پروگرام کوارڈینیٹر طلحہ سید نے آج اسپوکس پرسن ایف بی آر کو چند سوالات بھیجے اور اسی حوالے سے سوالات تھے کہ ایف بی آر کی ڈیٹا لیک سٹوری کے حوالے سے ہم آپ کا موقف جاننا چاہ رہے ہیں۔ میگنیٹیوڈ کتنا ہے ایف بی آر کا جو ڈیٹا لیک ہوا ہے، کس قسم کی انفارمیشن ہیک ہوئی ہے، انڈیویجولز اور آرگنائزیشنز کے معاملے میں کون سی انفارمیشن ہے کہ آپ کچھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور سوال یہ بھی تھا کہ کیا سیکیورٹی اداروں نے بتایا تھا کہ 14 اگست سے پہلے ایسی کی یا 14 اگست تک ایسی کوئی کارروائی ہوگی اور اپنا ڈیٹا سیکیور کریں۔ کیا ایف بی آر نے پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی فراہم کردہ اطلاعات پہ کوئی کارروائی کی، اور ہم نے انہیں کہا کہ اپنے جوابات دے دیں۔ آج دوپہر تقریباً 2 بجے یہ سوالات بھیجے گئے تھے اور ابھی جب ہم بات کریں تو ندیم رضوی ترجمان ایف بی آر کی طرف سے ہمیں اس حوالے سے جوابات موصول نہیں ہوئے، لیکن حکومتی ذرائع ٹاپ لیول کے جو ہمارے سورسز ہیں انہوں نے یہ ساری اطلاعات ہمیں کنفرم کی۔ ناظرین، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ رافع بلوچ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، لندن سے ہمیں اسکائپ کے ذریعے اس وقت جوائن کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ جتنی گلوبل ورلڈ ریناؤن کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مختلف پروجیکٹس میں ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ رافع بلوچ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ کیا آپ کے علم میں یہ چیز پہلے آ چکی تھی کہ اس طرح کی کوئی کارروائی پڑنے والی ہے اور آپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے حکومت کو آگاہ کرنے کی کوشش کی؟ جی، جس وقت یہ بات منظر عام پر آئی
14 اگست کی شام میں جب ایف پی آر کے سسٹم جب ڈاؤن ہوئے تو اس وقت اسے 4 دن قبل 10 اگست پر ایک انڈر گراؤنڈ ہیکنگ فورم پر ایف پی آر کے نیٹ ورک کا تمام ایکسس جو ہے وہ بیچا جا رہا تھا، جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اراؤنڈ 1500 کمپیوٹرز تک ہیکرز نے رسائی حاصل کر لی ہے اور وہ اراؤنڈ $26,000 میں جو ہے نا وہ ڈیٹا بیچ رہے ہیں۔ تو میری تھیوری یہ ہے کہ 10 اگست سے پہلے یہ ڈیٹا جو ہے یہ کمپرومائز ہوا ایف پی آر کا جو نیٹ ورک ہے، اس کے بعد 10 اگست پر اٹیکر نے اس کو فورم کے اوپر بیچا اور اس کے بعد کسی نے اس کو پرچیز کر کے نیشن اسٹیٹ اٹیک ہوا ہے نیشن اسٹیٹ لیول کے اوپر اور پرچیز کر کے 14 اگست کے اوپر جو ہے یہ ساری کاروائی کی۔ اچھا رافع، اگر میں آپ کی بات صحیح طرح سمجھ سکا ہوں تو جس انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک کی آپ بات کر رہے ہیں جو $26,000 پہ یہ ڈیٹا بیچ رہا تھا، اس کا مطلب ہے یہ سارا ڈیٹا وہاں پہ بیچ دیا گیا اور 14 اگست کو یہ کاروائی منظر عام پہ آئی، سامنے آئی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ 10 اگست سے پہلے کاروائی ہوئی ہے کیونکہ اس فورم کے اوپر جو پوسٹ ہے انڈر گراؤنڈ ہیکنگ فورم پر وہ 10 اگست کی پوسٹ ہے، 4 دن قبل۔ تو ہمیں اس حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ کیا لینے چاہیے اور کیا باقی آرگنائزیشن جو ہیں حکومتی ادارے وہ بھی ولنریبل ہیں؟ جی اسی فورم کے اوپر جس فورم پر ایف پی آر کا ڈیٹا 10 اگست کو بیچا جا رہا تھا، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ منسٹری آف آئی ٹی کا اور finance.gov.pk کا بھی ایکسس اسی ویب سائٹ کے اوپر بیچا جا رہا تھا۔ تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ادارے جو ہیں اس میں ہمارے ٹرانسپیرنسی دکھائیں اور اس میں لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ فیکٹس لے کر آئیں، اور اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو ڈیٹا ہوا ہے کمپرومائز، کتنا ڈیٹا کمپرومائز ہوا ہے، کیا کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ ہوا ہی نہیں ہوا۔ مجھے انڈیپینڈنٹ سورسز نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ سیلز ٹیکس کا جو ان پٹ ڈیٹا ہے اور منتھلی سیلز رپورٹ کا جو ڈیٹا ہے جس میں اینیکسچر سی کہتے ہیں، وہ بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ اریز ہو چکا ہے اور بہت سارے جو ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں وہ اپنے کلائنٹس کا یہ ڈیٹا ایکسس نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو کتنا میگنیٹیوڈ ہے اس کا، اٹیکرز کو کس حد تک ڈیٹا تک رسائی حاصل ہوئی، کیا اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کیا نہیں گیا، اور دوسری بات یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ایف پی آر جیسا امپورٹنٹ ایک ادارہ، کیا اس کا کوئی ایسا آن لائن بیک اپ نہیں تھا کہ اگر ایک سسٹم جو ایک لوکیشن کے اوپر ڈاؤن ہو جائے تو آپ دوسری لوکیشن کے اوپر اس کی میرر سائٹ سے اس کو اپ کر لیں؟ تو یہ بہت سارے سوالات جو ہیں یہ کھڑا کرتا ہے اور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے عوام کے سامنے لائی جائے۔ اچھا رافع بلوچ، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ ہیکنگ اٹیمپٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو جو کنسرنڈ آرگنائزیشن ہے اس کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے یہ علم میں چیزیں آ جاتی ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے اپنے ڈیٹے کو سیکیور کرنے کے لیے؟ اور اس حوالے سے جو ہمیں حکومتی ذرائع سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ آگاہ کر دیا تھا ایف بی آر کو کہ اپنا ڈیٹا سیکیور کریں اور 14 اگست کے آس پاس اس طرح کا اٹیمپٹ ہو سکتا ہے، تو کیا اقدامات لیے جا سکتے تھے اس حوالے سے؟ دیکھیں ہسٹوریکلی 14 اگست پر ہمیشہ سائبر اٹیکس ہوتے ہیں انڈیا کی جانب سے، انڈین اٹیکرز اس کی رسپانسبلٹی جو ہے کلیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد 15 اگست کے اوپر جو پاکستان کے سائبر اسپیس میں جو اٹیکرز ہوتے ہیں وہ انڈین ویب سائٹس کو جو ہے وہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پچھلے آپ سمجھ لیں کہ 10 سال سے جو ہے نا یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہوگی یہ اسی کانٹیکس میں جاری کی گئی ہوگی، اور یہ تمام جو آرگنائزیشنز ہیں جو پبلک کا ڈیٹا ہوسٹ کر رہی ہیں ان سب کو جو ہے نا ایڈوائزری جاری کی گئی ہوگی کہ اپنے ڈیفینسز کو جو ہے آپ اسٹرانگ کر لیں۔ تو اگر سیکیورٹی کنٹرولز ڈپلائڈ ہوں تو یہ جو اٹیکرز جب انویڈ کرتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر تو اس کے ارلی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ یا سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اگر ان ارلی انڈیکیٹرز کو نہیں پکڑتا تو اس کے بعد جو ہے اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ اٹیکر ان آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں، اس سے ڈیٹا چوری کرتے ہیں، اس کے بعد جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو لاک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پیمنٹس مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈفرنٹ موٹیوز ہوتے ہیں اٹیکرز کے۔ یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو موٹیو ہے اٹیکر کا وہ ایک سائبر سیبوٹاج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امپیکٹ کریٹ کرنا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 72 آورس 72 گھنٹے تک جو ہے نا یہ اتنا امپورٹنٹ سسٹم ڈاؤن تھا اور کوئی بیک اپ ہی نہیں تھا کہ کوئی بیک اپ میرر سائٹ جو ہے وہ آن کر کے اس سسٹم کو جو ہے نا اب کیا جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے رافع بلوچ، میں آپ سے کیونکہ لوگ آپ کی باتیں بڑے غور سے سن رہے ہیں اور اہم باتیں، یہ بھی آپ بتائیں گے کہ آپ انٹرنیشنلی کوئکلی کن کن کمپنیز کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں؟ گوگل، امیزون، فیس بک، پے پال، کن کمپنیز کے ساتھ آپ نے مختلف پروجیکٹس کیے ہیں؟ جی بیسیکلی میں نے بہت ساری جو کمپنیز ہیں، پے پیل ہے، گوگل ہے، ان کے ورنیبلٹی ڈسکلوجر پروگرام کے اندر جو ہے میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔
ہے. 2012 میں آئی ہیکڈ انٹو پے پیل, اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے $10,000 جو ان کا اس وقت کا سب سے بڑا ریوارڈ تھا وہ انہوں نے دیا. اس کے بعد انہوں نے جاب آفر کی. گوگل میں اینڈرائڈ میں میری ریسرچ ہے, جو ریسرچ ہے وہ BBC, فوربس اور وال اسٹریٹ جرنل اور ڈفرینٹ نیشنل انٹرنیشنل پلیٹ فارمس کے اوپر اس کو کور کیا گیا ہے. اور سملرلی میں مطلب ڈفرینٹ کمپنیز کو, انٹرنیشنل کمپنیز کو جو ہے پاکستان میں وہ بھی آپ کنسلٹنسی PTA کو بھی دیتے رہے. جی بہت شکریہ رافع بلوچ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے اطلاعات فروخ حبیب صاحب, اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کری ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, MNA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. منسٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ چیئرمین FBR اور SAPM وقار مسعود کو جہاں دیگر وجوہات تھی, ڈیٹا لیک بھی ایک اہم وجہ تھی انہیں فوراً ہٹانے کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ڈیٹا لیک کے حوالے سے, ڈیٹا لیک کہہ لیں یا ہیکنگ کہہ لیں, میرے خیال میں ہیکنگ جو ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے. لیک کے حوالے سے تو ابھی کوئی ڈٹرمن نہیں ہوا. جو امپورٹنٹلی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی 1 سال قبل بھی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو جو ہے وہ محفوظ بنانا ہے اور سسٹم کے اندر انہوں نے امپرومنٹس لے کر آنی ہے. لیکن اگین اگر یہ واقعہ ہوا تو پھر کسی پہ تو رسپانسبلٹی جو ہے وہ فکس ہونی ہے, اور وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ فکس ہوئی ہے, اور چیئرمین FBR کو بھی ہٹایا گیا اور اس سے منسلک جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی سائیڈ لائن جو ہے اس حوالے سے کیا گیا ہے. منسٹر صاحب اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, کیونکہ FBR کا جتنا میگنیٹیوڈ کا ڈیٹا ہے, کیا یہ علم ہو چکا ہے کہ کتنا ڈیٹا ہے, کن کن آرگنائزیشنز کا ڈیٹا ہے, کن انڈیویجولز کا ڈیٹا ہے, اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, کیا اس حوالے سے انکوائری آرڈر کر دی گئی ہے؟ دیکھیں یہ تو ظاہری بات ہے, یہ تو تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈٹرمن ہو جائیں گی. امپورٹنٹلی ظاہری بات ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے, اور اس حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کی بھی کوئی غفلت جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی. اسی وجہ سے ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا, ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی عمل میں لائی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کو مزید جو ہے جو انٹرنیشنلی ریکوائرمنٹس ہیں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے, اس حوالے سے جو ہے وہ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ جو ہے اس قسم کا کوئی معاملہ سامنے نہ آ سکے. جو ہیکرز ہیں ان کا تو یہ کام ہے, ان کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کسی سسٹم میں جائیں اور جا کر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کریں اور اس پہ جو بھی ان کے موٹیوز ہیں ان موٹیوز کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اب اس میں بہت زیادہ آگے جا چکی ہے اور لوگ اس حوالے سے کافی کننگ بھی ہیں اور اس کے اوپر کافی کام بھی ہوتا ہے. اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ہماری جو منسٹری آف IT ہے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے, وہ بھی کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے پورا ایک لے کر آئے تھے, اپنا پورا میکنزم لے کر آئے تھے جس میں کیبنٹ نے ان کو اپروول بھی دی ہے, اور وہ بھی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اب اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں. جو ایڈوانس ماڈرن انٹرونشنز ہیں وہ متعارف کروائی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے یقیناً یہ پوری خبر جان لی ہوگی کہ FBR کا ڈیٹا لیک اور ایک اہم وجہ بنی چیئرمین FBR اور SAPM کو ہٹانے کی سیکیورٹی وارننگز بھی اس حوالے سے تھی. امپلیکیشنز کیا کیا ہیں SAPMs کے حوالے سے؟ جو میری بات ہوئی جو شوکت ترین صاحب سے بھی ساری, بلکہ انہوں نے آج اس میں آ کے میرے خیال میں کسی ایک نجی چینل کے اوپر انہوں نے اس پہ بات بھی کی ہے. ان کا ویو تھا کہ جو وقار مسعود صاحب کا جو اپروچ تھی چیزوں کو لینے کے حوالے سے اور جو میری اپروچ تھی پرائیویٹ سیکٹر کو اور گروتھ میڈل میں, اس میں ہمارا ڈیفرنس آف اوپینین آ رہا تھا. اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے پارٹ ویز اپنے جو ہے اختیار جی. اور اس میں ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ جب چیئرمین FBR ڈاکٹر وقار مسعود کے پاس گئے کہ جناب یہ ایڈوائزری آئی ہے, تو انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں بعد میں, اس کو انہوں نے بھی اس کو اگنور کیا. اوبیسلی بہت ساری چیزیں پھر اس کے ساتھ بھی لنکڈ ہوتی ہیں. رائٹ. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ پاکستان کے بہت سارے بزنسز, انٹرنیشنلی جو بزنس ہوتا ہے پاکستان میں, پاکستان سے OECD نے جو پاکستان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے, پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا ڈیٹا, بزنسز کا ڈیٹا, اور یہ سارا کا سارا اطلاعات یہ ہیں کہ ہیکرز کے پاس چلا گیا ہے, اور FBR نے آفیشلی ابھی تک نہیں بتایا کہ میگنیٹیوڈ کیا ہے اس ڈیٹا لیک کا. اس کی سیکیورٹی امپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں؟ پہلے تو میں جنرل کامنٹ کروں گی کیونکہ اگست میں ان کو 3 سال پورا ہوگا, تو یہ تبدیلی کے نام پر یہ حکومت اب صرف تبادلوں پر آ کے کھڑی ہوئی ہے, اور آیا دن ان کے تبادلے ہوتے ہیں, یا افسران کے تبادلے ہوتے ہیں, یا SAPMs کے تبادلے ہوتے ہیں, یا کیبنٹ کے تبادلے ہوتے ہیں. ماں سوا تبادلوں کے ہم نے اور کوئی تبدیلی نہیں دیکھی. اسپیسیفکلی آئی تھنک کہ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے اگر ایسی حقیقت ہے, لیکن میں اس کو تشبیہ دوں گی کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بارہا کہا کہ اگر ملک میں کوئی حادثہ ہوتا ہے
جیسے ساؤتھ افریقہ میں اگر ایک جہاز ڈوب جاتا ہے تو وزیر اعظم استعفے دیتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا ثانیہ ہے ایک کہ آپ کا ایک سیکیورٹی ڈیٹا اہم ترین یہ ڈیٹا ہے اور اگر وہ لیک ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف محض ایک آفیسر کو نکالنے پر نہیں ہوتی. میرے خیال سے اس پہ ہیڈ بالکل سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ بک اسٹاپ ذمہ داری سب کی ہوتی ہے. میں ایک اور اہم سوال اسی سے ریلیٹڈ کہ پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس 27 میں سے 26 نکات ہم نے ایکسیپٹ کر لیے. کیا یہ ڈیٹا اگر کسی دشمن ملک کے ہاتھ لگ جائے اور سیکیورٹی ایڈوائزری بھی تھی کہ جناب کوئی دشمن ملک ہیک کرے گا تو وہ اس ڈیٹے کو پاکستان کے خلاف مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ انفارمیشن کو استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں اگر یہ میرے لیے سوال ہے تو یقیناً، اور مجھے تو پریویسلی بھی اس قسم کی یہ رومرز سمجھیں یا اسپیکولیشن سمجھیں تو کہیں کہیں پاور بریک ڈاؤنز اس ملک میں یکساں ایک پورے ملک میں پاور بریک ڈاؤن ہوئے ہیں. یہ بھی میری اطلاعات کے مطابق سسٹم کی ہیکنگ ہے. اب یہ کون ہیکنگ کر رہا ہے؟ اتنی ہمارے انسیکیور سسٹمز ہیں اور اس پہ یقیناً جو گورنمنٹ آف دا ڈے جو ایک اچھی گورننس کے دعوے اور وعدے کر کے آئی ہوئی تھی، جو تبدیلی کے دعوے اور وعدے کر کے آئی تھی، وہ ایک ٹرین کا سگنل نہیں ٹھیک کر سکتی اور آیا دن حادثے ہوتے ہیں. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. میں تھوڑا ایک سوال اور اس پہ میں تو سمجھوں گی کہ حکومت وقت پر ہی یہ بلیم آتا ہے اور بالخصوص جو کیپٹن آف دا شپ ہے. رائٹ، میں ایک بالکل ٹھیک ہے، اس پہ 3 سال پہ بات کرتے ہیں. تو اس کا بھی ڈسکریڈٹ کیپٹن کو لینا چاہیے. میرزا منسٹر صاحب، ہمارے ملک کے بہت سارے ذمہ دار شہری ہیں جس میں کہ چیف آف دا آرمی سٹاف، نیول سٹاف، چیف آف دا ایئر سٹاف، ہمارے پارلیمنٹیرین، وزیر اعظم خود ٹیکس دیتے ہیں، کیبنٹ منسٹرز ٹیکس دیتے ہیں، تمام ملک کی اہم شخصیات ٹیکس دیتی ہیں، پوری فوج ہماری وہ بھی ٹیکس دیتی ہے، تینوں مسلح افواج، مختلف اور پروجیکٹس ہیں. یہ سارا ڈیٹا اگر لیک ہو گیا ہے تو آپ کو اندازہ ہے اس کی سیکیورٹی امپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں الٹیمیٹلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تو ڈیفرنٹ آسپیکٹس ہیں اس کے، اور کس کس اینگل سے جو ہے وہ یہ ڈیٹا یوز ہو سکتا ہے اس کو تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈیٹرمن بھی ہوگا، اور اس پہ رسپانسبلٹی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آلریڈی جو ہے وہ اس حوالے سے فکسڈ ہو چکی ہے. جہاں تک رہ گئی بات کسی کی این ٹی این نمبر میں کتنا ٹیکس دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ تو ایک اوپن فیکٹ ہے. ویل سٹیٹمنٹس بھی ہوتی ہیں، بزنسز کی انفارمیشن ہے، انٹرنیشنلی کون سے اس کے علاوہ چل رہے ہیں. جی اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں، لیکن کانٹیکٹ نمبرز اگر آپ صرف اس پہ بات کریں ہماری جو انکم ٹیکس کے حوالے سے تو وہ تو ایک اوپن فیکٹ ہوتا ہے. ایون آپ کچھ پیسے دے کے جو ہے یہاں پر رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت بھی وہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. آپ لوگ نہیں وہ تو کسی کا اوپن فیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں تو آپ حاصل انکم ٹیکس کے حوالے سے تو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اکثر آپ لوگ اس چیز کو سامنے بھی رکھتے ہیں. لیکن جہاں تک ایف بی آر کا پورا ڈیٹا اٹھا کے لے گئے 26,000 پہ بٹ لگائی تو اس میں کی امپلیکیشنز دیکھیں، جہاں تک یہ بات رہ گئی یہی وجہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے منسٹری آف آئی ٹی نے ایک نئی پوری پالیسی جو ہے وہ اس کو اپروو کروایا ہے، اور اس میں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لے کر آ رہی ہیں جو کہ تمام ہماری جو منسٹریز ہیں، تمام جو سرکاری ادارے ہیں، اس پہ انکوائری رپورٹس کو پبلش کریں گے، اس پہ جو ہے اس کو سیکیور بنایا جائے گا. یقیناً جو حقائق ہوں گے وہ تو ہم سامنے لے کر آئیں گے، کسی کو ان اٹینڈڈ نہیں جانے دیں گے. 3 سالہ حکومتی کارکردگی بھی بات کرتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں سو موٹو اختیار کے حوالے سے 2 بینچ ایک سماعت کر رہے ہیں، اور ہمارے سپریم کورٹ کے کورسپونڈنٹ حسن ایوب سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. حسن ایوب، بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سو موٹو اختیارات کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں سماعت چل رہی ہے اس میں مین ایشو کیا ہے اور کیا آبزرویشنز ابھی تک سامنے آ رہی ہیں، اور ایشو کس طرح سے فریم ہوا؟ دیکھیں ارشد صاحب، بنیادی طور کے اوپر پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اپلیکیشن تھی جس کے ساتھ 3-4 انڈیویجولز بھی جو ہے انہوں نے بھی اپنی اپلیکیشنز فائل کی، اور یہ بائی ہینڈ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ تھا وہاں پر عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کی گئی. اسی کے اوپر جو ہے وہ عدالت کی جانب سے 100 موٹو لے لیا گیا، اور 100 موٹو لینے کے بعد جو مختلف محکمے ہیں جس میں آئی جی اسلام آباد بھی ہیں، ڈی جی ایف آئی اے بھی ہیں، ان تمام کو نوٹسز جاری کر دیے گئے. یہ تو ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے اپنے تحریری حکم نامے میں یہ لکھوا دیا کہ یہ جو 100 موٹو ہے یہ اسی ہی بینچ کے سامنے لگایا جائے. اب جو ہماری پریکٹس ہے اور جو روسٹر ہوتا ہے سپریم کورٹ کے ججز کا،
اس کے ماسٹر ہوتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان. تو عدالت کی جانب سے خود ہی حکم دے دیا گیا کہ یہ کیس جو ہے یہ ہمارے سامنے لگایا جائے. تو اس کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نوٹ پٹ کیا ہے ایکٹنگ چیف جسٹس عمرتا بندیال کو, اور انہوں نے اس کے اوپر ایک 5 ممبر جو ہے وہ لارجر بینچ بنا دیا ہے. اب سوال ایک اور کھڑا ہو گیا ہے کہ جوڈیشل آرڈر جو آ چکا ہے سپریم کورٹ کا, اس کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر جو ہے کیا انڈو کر سکتا ہے انتظامی آرڈر, یا ایک آرڈر پہلے سپریم کورٹ کا آ چکا ہے تو کیا اس آرڈر کا ری آرڈر آ سکتا ہے. تو یہ بنیادی سوالات ہیں جن کے جواب جو ہے یہ 5 رکنی لارجر بینچ نے تلاش کرنے ہیں, اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں یقیناً اس 5 رکنی لارجر بینچ کو بھی دقت ہو رہی ہے. تو پہلے دن جب سماعت ہوئی تو یہ 5 ممبر بینچ نے جو ہے ایک تو 2 رکنی بینچ کا جو آرڈر تھا اس کو معطل کیے بغیر اس پر عمل درآمد روک دیا ہے, اور ساتھ ہی نوٹسز جاری کر دیے جس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی نوٹس جاری ہوا. سپریم تو اب کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کیس کی سماعت کریں گے, نیکسٹ تاریخ کب اس کی فکس ہے؟ اور دوسرا سوال کا بھی جواب ساتھ ہی دیں گے کہ رجسٹرار کے حوالے سے کچھ نوٹ میں آبزرویشنز بھی دی ہیں انہوں نے. کچھ نہیں بہت کچھ اس میں تو یہ کہنا چاہیے. رجسٹرار سپریم کورٹ کو تو انہوں نے جو ہے وہ ایک لحاظ سے دھو دیا ہے, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو ہیں جواد پال, اور وہ یہاں پر گورنمنٹ کے ہی انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے اپنے ملازمین کی کیپیسٹی بلڈنگ کیوں نہیں کی جاتی کہ ان کو رجسٹرار سپریم کورٹ لگایا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا رجسٹرار سپریم کورٹ کے حوالے سے اپنے نوٹ کے اندر, جو کہ تحریری جو ان کا نوٹ ہے وہ جمع ہو چکا ہے اس 5 رکنی لارجر بینچ کے سامنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو یہ 5 رکنی لارجر بینچ ہے اس کے خلاف جو ہے اپنی عدالت لگانے سے جو ہے وہ اب گریز کریں گے, اور فیصلہ جو ہے اس 5 رکنی لارجر بینچ نہیں کرنا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی نوٹ میں انہوں نے اس 5 رکنی لارجر بینچ کو بھی غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا. اچھا حسن ایوب, یہ بتائیے گا جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے اس سے پہلے بھی ڈی ایم جی کے افسران لگتے رہے, یا جواد پال پہلے ڈی ایم جی کے آفیسر ہیں جو بطور رجسٹرار سپریم کورٹ آئے ہیں؟ دیکھیں 2005 تک تو کوئی بھی جو ہے وہ ڈی ایم جی یا سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی ملازم جو ہے رجسٹرار سپریم کورٹ نہیں آ سکتا تھا, لیکن اب جو ہے یہ پریکٹس کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ جواد پال سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ ڈی ایم جی سے بھی آئے ہیں سپریم کورٹ میں بطور رجسٹرار. لیکن ابھی جو مین انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی جو میری آج بہت سے وکلا سے بات ہوئی ہے تو جو ایک ڈویژن آ گئی ہے سپریم کورٹ کے ججز کے اندر, گو کہ جسٹس جو آنریبل ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں جسٹس عمرتا بندیال, وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ڈویژن نہیں ہے, لیکن یہ بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. اور میرا نہیں خیال حسن کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی ڈویژن ہو سکتی ہے, اس حوالے سے مختلف آراء ہو سکتی ہیں. آنریبل سپریم کورٹ کے ججز قانون کے مطابق یقیناً آئین اور قانون کے مطابق یہی بات کر رہے ہیں, بار کونسل یہی باتیں کر رہی ہیں ارشد صاحب. اور دیکھیں چلیں وہ باتیں کرتے رہے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین, رجسٹرار سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ نے سنا, حسن ایوب نے بتایا کہ یہ پریکٹس پہلے بھی چلتی رہی. جواد پال صاحب کون ہے, اس حوالے سے آپ کو تھوڑا ان کا پروفائل بتاتے ہیں. جواد پال نے واروک یونیورسٹی سے LLM اور 1995 میں CSS ٹاپ کرنے والے شخصیت ہیں. جواد پال اس سے پہلے AC اسلام آباد, ADCG گجرانوالہ, چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, جوائنٹ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, جوائنٹ سیکرٹری پرائم منسٹر آفس, ایڈیشنل سیکرٹری پرائم منسٹر آفس, ایڈیشنل سیکرٹری IT ڈویژن رہ چکے ہیں. جواد پال جسٹس خالد پال خواجہ کے صاحبزادے اور جسٹس جواد ایس خواجہ کے بھانجے ہیں. جواد پال کو ایک غیر سیاسی پروفیشنل کے طور پہ جانا جاتا ہے, اور ان کے کام کی وجہ سے ہی ہمیشہ ان کو ہر دور حکومت میں اہم پوسٹنگز اور تعیناتیاں ملتی رہتی ہیں. اور یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جو دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے تو حکومت کی 3 سالہ کارکردگی, کیا وعدے ہوئے, کون سے وعدے پورے ہوئے, وزیر اعظم کل کون سے اس حوالے سے خطاب بھی کریں گے, اس پہ بات کریں گے. ذبیح اللہ مجاہد نے جو ایئر وائی نیوز کے کورسپونڈنٹ ڈاکٹر گلفام کو انٹرویو دیا, اس حوالے سے بھی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. لاہور مینار پاکستان پہ 14 اگست کو جو افسوسناک واقعہ ہوا, اس پہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی افسوس کا اظہار کیا. کن الفاظ میں افسوس کا اظہار کیا, آئیے دیکھتے ہیں. یہ جو مینار پاکستان میں جو میں نے دیکھا, شرم آئی, تکلیف ہوئی کہ ہم
کبھی ایسے تصور نہیں کر سکتا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی. جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں, جو سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں, جو بدقسمتی سے موبائل فون کی جو نیگیٹو سائیڈ ہے, اس سے جو چیزیں بچوں کو اب موبائل فون پہ نظر آ رہی ہیں, انسانی تاریخ میں بچوں کا یہ ایکسپوجر نہیں تھا. جی ناظرین, آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو سنا. ایک افسوسناک رویہ پاکستانی معاشرے میں جس کا تدارک کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. حکومتی 3 سال اور حکومت کا ایک سب سے بڑا نعرہ تھا احتساب کا. احتساب کے حوالے سے بیانات کیا تھے, اعلانات کیا تھے, دعوے کیا تھے, آئیے ایک چھوٹی سی نظر ڈالتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی میرے سے, پھر ہوگی میرے وزیروں سے, پھر ہم نیچے جائیں گے. یہ ہے وہ حکومت جو اس ملک میں صحیح معنی میں اکاؤنٹیبلٹی کرے گی. یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے, ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے. ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے کہ جی ہمارے سارے کرپشن کے کیسز معاف کرو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے. یہ بھی تو بلیک میل چل رہی ہے 2.5 سال سے. ایک طرف ہے پرانا سٹیٹس کو, مافیاز جو کرپٹ نظام سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سب اکٹھے ہیں. دوسری طرف ہے پاکستان کی عوام اور ہماری گورنمنٹ جو کہ ایک چینج کے لیے لڑ رہی. جی ناظرین, آپ نے منسٹر صاحب احتساب کیا حاصل کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک رہ گی بات اکاؤنٹیبلٹی کی, اکاؤنٹیبلٹی تو اس ملک کے اندر مکمل تھا نا شریف صاحب. اکاؤنٹیبلٹی کا لفظ بھی آپ نے سنا تھا. نیب کا نام تھا نو ایکشن بیورو, اور اپنی مرضی کا مل کے چیئرمین لگایا جاتا تھا. وہ اپنا بھی کیس بند کرتا تھا, ان کے کیسز بھی آگے بند کر دیتا تھا, اور سپریم کورٹ کو کہنا پڑتا تھا. آج نیب ہمارے سامنے فوت ہو گیا. 16 سال میں 2000 سے 2018 تک جو ہے نیب نے کتنا ریکور کیا؟ 296 ارب. پچھلے 3 سال میں نیب جو ہے وہ 550 ارب روپیہ جو ہے وہ ریکور کر چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کام تو ہوا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. اور بڑے بڑے جو ہیں وہ لوگ جن نے جعلی اکاؤنٹس بنائے, ٹیٹیاں لگائیں, منی لانڈرنگ کی, ان کو جیلوں میں بھی جانا پڑا, سزائیں بھی ہوئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمٹمنٹ ہے, اور جہاں جمہوریت ہوتی ہے, جہاں اختیار ہوتا ہے, وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. اینٹی کرپشن پنجاب کتنا بجٹ تھا؟ 2 ارب روپے کا, زیرو ریکوری تھی. آج لاکھوں ایکڑ اراضی بھی واگزار ہو جاتی ہے. آج ود ان 2-3 ایئرز جو ہے وہ 300-350 ارب سے زائد کی جو ہے وہ ریکوریاں وہاں پر کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو کرپشن کا قلعہ کما ہے وہ بھی ہونا ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے وہ گورنمنٹ اپنی پیش رفت بھی کر رہی ہے. اب اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اس کو مضبوط بنانا ہے, اس کو فال بنانا ہے, نیب کے قوانین کو مضبوط کرنا ہے. 30 نئی اکاؤنٹیبلٹی کی کورٹس آ رہی ہیں جو غیر ضروری التوائیں لی جاتی ہیں, جو آپ کیسز کو لمبا کیا جاتا ہے, جرا کے نام پر لمبا کی جاتی ہیں چیزوں کو. خواجہ حارث جیسے لوگ 64 دن جرا کر لیتے ہیں. شہباز شریف کے کیس کے اندر جو 7 ارب کا کیس ہے, 114 گواہان ہیں, ابھی تک 14 گواہوں کے اوپر جرا ہوئی ہے. کبھی کووڈ آ گیا, کبھی کچھ چیزیں آ گئی, کبھی احتساب عدالت کے ججز کی ٹرانسفریں کر دی گئیں, لاہور کے احتساب عدالت کے ججز کی. تو مافیاز کی طرف سے احتساب کے عمل کے اوپر بھی رکاوٹیں ہیں. کبھی نیب کے اوپر حملے کر دیے جاتے ہیں جا کر, کبھی کچھ کیا جاتا ہے. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں. آلدو جو ہے وہ نیب اپنا کام انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ کر رہی ہے, وہاں پہ پروسیکیوشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, نیب کے قوانین کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے, اور اپوزیشن اس میں کسی قسم کا کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے پر جلتے ہیں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, 3 سال حکومتی احتساب کا عمل کیا صحیح طرح چلا؟ جو دعوے کیے گئے تھے وہ پورے ہوئے؟ دیکھیں, میں بحیثیت نیوٹرل, میں پارٹی کی کارکن نہیں, لیکن ایز اے اینالسٹ چلیں 2 منٹ کے لیے, کہ ایک چیز عمران خان نے جو ہیمر کی اور جو لوگوں نے اسائی کیا وہ ان کا احتساب کا نعرہ تھا. لیکن آئے آپ 3 سال میں ان کی کارکردگی دیکھیں. احتساب کا مین جو اگر اس کو کامیاب آپ کو کرنا ہے, جو انہوں نے خود کہا کہ اگر احتساب کو کامیاب ہونا ہے آپ کو اپنے آپ سے شروع کرنا ہے, آپ کو اپنے خاندان سے شروع کرنا ہے, اپنی کابینہ سے شروع کرنا ہے, اپنی جماعت سے شروع کرنا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں اگر آپ کرتے اور صرف آپ مخالفوں کو اور آپ اپوزیشن کو اس کا نشانہ بنائیں گے تو وہ احتساب نہیں کہلائے گا, وہ انتقام کہلائے گا. اب آپ شروع کریں ان کے احتساب کی بیانیہ کیا ہے اور ایکشن کیا ہے, اس میں تضاد دیکھیں. سب سے پہلے جو پہلا احتساب بیورو جو انہوں نے بنایا وہ خیبر پختونخوا میں تھا 2013 والی الیکشن میں, اور پہلا احتساب بیورو جو انہوں نے بند کیا وہ بھی خیبر پختونخوا میں تھا.
اور پہلا جو چیئرمین ان کے احتساب بیورو تھا اس کو انہوں نے خود گھر بھیجا. اب مجھے بتائیں کہ ان کی کمٹمنٹ کیا صرف اس حد تک ہے کہ ہم وفاق میں ایک نیب کے ذریعے اپوزیشن کا انتقام کا نشانہ بنائیں, اور جو ادارہ جو ان کی اپنی گورنمنٹ کی اوورسائٹ کرے اس کو آپ تالا بند کر دیں اس کا اور ان کو گھر بھیج دیں. تو پہلا تو ان کے یہ ایکسپوز ہوا ان کا دوہرا معیار. اس کے بعد میں بالکل ہمیں یہاں پرسنل باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں ضرور کہوں گی کیونکہ خان صاحب نے خود کہا میرے گھر سے شروع کریں, تو پہلا NRO جو ملا وہ ان کی بہن کو ملا, جن کی فورن پراپرٹی باہر تھی اور نہیں پتا کہ وہ کس وائٹ منی بلیک منی کے ساتھ تھی, لیکن ان کو کورٹ کے ذریعے ایک NRO مل گیا آرام سے. پھر یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ خان صاحب کی اپنی جو پراپرٹی تھی بنی گلا میں وہ بھی کوئی اس کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق نہیں تھی, لیکن وہاں بھی ان کو NRO مل گیا. پھر آئیے ان کی کابینہ کے اوپر. ان کی کابینہ میں نام ایک نام لے سکتی ہوں, اور مجھ سے بہتر یہ جانتے ہوں گے فاروق حبیب صاحب, وہ کابینہ میں بیٹھتے ہیں. ایک شخص کے اوپر نیب کے انکوائریز ہیں, نیب کی انویسٹیگیشنز ہیں, ایسٹ بیونڈ مینز کے ان کے 4-5 لوگوں کے اوپر ہیں اور اربوں روپے کے ہیں. لیکن خورشید شاہ صاحب تو 2 سال اندر پڑے ہیں, ان کا بیل نہیں ہوتا, اور یہ لوگ جو ہیں ان سے ایک حاضری جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو اور پھر رنگ روڈ اسکیم کے آپ آگے بات دیکھ لیں کہ رنگ روڈ اسکیم میں جو لوگ انوالو تھے اور ان کے جو سرپرست اعلیٰ تھے اس کو آپ نے ECL پہ نہیں ڈالا, اور اس کو آپ نے ایک NRO دے دیا. اور دیز شوگر مافیا اور مافیاز, جو خان صاحب کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے وہ ہے مافیاز. اس پر تو ایک بہت بڑا لیکچر ہو سکتا ہے. اتنے سالوں ہمیں مافیاز کے اوپر لیکچر دیا, لیکن یہ سارے جو مافیاز ہیں جن کی رپورٹیں آپ نے عوام کے آگے رکھ دی ہیں, وہ آپ کا IPPs کا مافیا, اس کا کیا ہوا؟ جو آپ ریکوریز کرنے جا رہے تھے, ریفارمز لے کے آنے تھے, اس کا کیا ہوا؟ ویٹ کے مافیا کا کیا ہوا؟ شوگر کے مافیا کا کیا ہوا؟ تو بہت امپورٹنٹ کہ آپ نے 3-4 پوائنٹ آؤٹ کیے. میں ایز اے منسٹر صاحب سے اس کا جواب بھی لے لیتا ہوں. IPPs کا, چینی کا, آٹے کا, کہہ رہی ہیں میں اچھا کام کیا آپ نے کہ کمیشن بنائے, رپورٹس آئیں, ہوا کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے, اچھی بات ہے. دیکھیں آپ میرے سے یہ سوالات کریں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ بھی اتفاق کریں نا کہ وہ 14 ارب روپے کی جو گندم چوہے سندھ میں کھا گئے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. جو روشن سندھ کے نام کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. جو لاڑکانہ کے اندر ہوا جہاں پر ایک عدالت کو یہ ریمارکس دینے پڑے تھے کہ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے, اور وہاں جو اربوں روپے کا گھپلا ہوا اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جن کے اوپر ان کو چاہیے کہ یہ بھی کہیں کہ کھل کے ہم تیار ہیں احتساب کروانے کے لیے. ایک شوگر مل ہوتی تھی اومنی گروپ کی, 2008 میں 11 شوگر ملیں بن گئیں. ایک ان کی کمپنی ہوتی تھی, درجنوں کمپنیاں وہاں پر بن گئی. انصاری شوگر مل سے جو ہے وہ توشہ خانہ کی پیمنٹیں ادا ہوتی رہیں. یہاں آج کا وزیر اعظم کا نہ کوئی جعلی اکاؤنٹ ہے, نہ کوئی منی لانڈرنگ ہے, نہ وہ باہر بیٹھ کے کاروبار کر رہا ہے, نہ اس کا کوئی عزیزوں کاروبار کر رہا ہے. پہلے تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. عمران خان از دی اونلی پرائم منسٹر, واحد وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم بننے سے پہلے 40 سالہ کمائی کا 60 ڈاکومنٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنا احتساب کروا کر آئے ہیں. لہٰذا عمران خان کو حکومتی کارکردگی بھی لمبی بحث ہے. صدر پیوٹن کا فون آیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو. ان میں سے ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت کا جو الزامات یہ لگا رہے ہیں, پیوٹن صاحب کا بالکل جو ہے وہ فون آیا ہے. صدر پیوٹن صاحب کا بالکل فون آیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ اس پہ لمبی بات چیتیں کرتے ہیں. میں صدر پیوٹن کا سے دیکھیں پاکستان, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ دنیا صدر پیوٹن کا فون آیا, بالکل پرائم منسٹر صاحب کو ان کا فون آیا ہے. اور افغانستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے, دونوں عالمی لیڈروں کے درمیان جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. پاکستان کے ساتھ جو فاروق حبیب صاحب, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ دونوں پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد اختر گلفام سے افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی کیا بات چیت ہوئی وہ آپ کو بتاتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی ایئر وائی کے کورسپونڈنٹ اختر گلفام سے کیا بات چیت ہوئی, آئیے دیکھیں.
اسلام میں خواتین کو حقوق دیے گئے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ وہ تمام حقوق ہم خواتین کو مہیا کریں. ہماری کوشش ہے کہ ہم خواتین کے لیے خواتین کی تعلیم کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کریں اور اسی طرح ان کے کام اور روزگار کے لیے ایک بہتر ماحول فراہم کریں. اور جیسے جیسے نظام اپنے مکمل ہونے تک جاتا ہے تو ہم اسی طرح خواتین کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کے حقوق دیں گے. ورلڈ بینک IMF اور امریکہ نے آپ کی فنڈنگ روک دی ہے. ایسے معاشی حالات میں آپ حکومت کیسے چلائیں گے؟ حکومت نہ اعلان کرے کل سے حکومت اعلان سے ہم نے ابھی تک حکومت کا اعلان نہیں کیا. جیسے ہی حکومت تشکیل پائے گی مالیاتی نظام کس طرح چلے گا حکومت بنانے کے بعد یہ واضح ہو جائے گا. بینکس اور ٹیکس وصولی کا نظام بحال کر کے ملک کا جو مالیاتی نظام ہے وہ چلائیں گے. ہمارے جو زراعت اور تجارت ہے اس کے ذریعے ہم اپنی معیشت کو مزید جو ہے وہ مضبوط بنائیں گے اور اسی طرح ہمارے وہ وسائل اور وہ چیزیں جو کہ منجمد ہو گئی ہے اس کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ اسے دوبارہ آزاد کروائیں. آپ نے افغانستان میں مخلوط حکومت بنانے کا اشارہ دیا تھا. کس کس کو حکومت میں شامل کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو کہ ایک مضبوط اور اسلامی حکومت ہو اور جس میں تمام افغانوں کو شامل کیا جائے. اس پہ کام جاری ہے. ہم انتظار کریں گے اس کا تاکہ ایک مضبوط اور قوی حکومت ہم قائم کرنے میں کامیاب ہوں. انڈین میڈیا جو ہے وہ اب بھی طالبان کو جو ہے وہ دہشت گرد دکھا رہا ہے. امراللہ صالح کو اب بھی افغانستان کا نائب صدر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم دنیا کے تمام ممالک سے اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں. بھارت منفی پروپیگنڈے سے باز رہیں. بھارت سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں. وہ ملک اور خطے کا ایک اہم حصہ ہے اور ہماری خواہش ہے کہ بھارت افغان عوام کے مفادات کے مطابق اپنی پالیسی وضع کریں. انڈیا نے انٹیلیجنس بیس پہ حکومتی اور انٹیلیجنس لیول پر افغانستان میں پاکستان مخالف رجحانات کو فروغ دیا. کیا آپ اس سے آگاہ ہے جس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر منفی اثرات پڑے؟ ہم اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے. پاکستان اور انڈیا کو چاہیے کہ وہ بھی آپسی مسائل کو حل کریں کیونکہ دونوں پڑوسی ممالک ہیں اور دونوں کے ایک دوسرے سے مفادات وابستہ ہے. اسی طرح بھارت سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور دیگر ممالک سے بھی ہم اپنے مفادات کی روشنی میں تعلقات قائم کرنا چاہیں گے. مقبوضہ کشمیر پہ بھی بھارت کو اپنا رویہ مثبت کرنا چاہیے. ماضی میں بھی پنجشیر پر آپ کی گرفت میں نہیں رہا ہے. اس دفعہ پنجشیر کے حالات کو آپ کس طرح جلدی ٹھیک کریں گے؟ اس گروپ کے پاس کتنا اسلحہ ہے؟ کوشش ہے پنجشیر کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو. پنجشیر کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے, وہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا. ہمارے لوگ, ہماری فوج جو ہے وہاں پہنچ چکی ہے اور اگر بات چیت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم کوشش کریں گے کہ بہت کم انتظامی اقدامات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں. کیا پاسبل ہے کہ آنے والی حکومت میں احمد مسعود, اشرف غنی, عبداللہ, امت کرزئی ان میں سے کسی کو بھی شراکت اقتدار میں شامل کیا جائے؟ ہماری خواہش ہے ایسی حکومت لائیں جس پر افغان عوام مطمئن ہو. افغانستان میں چونکہ ماضی کے حکمرانوں کا تجربہ اچھا نہیں رہا تو ہم شخصیات کے بجائے اپنی حکومت میں عوامی خواہشات کو ترجیح دیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.